پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو کیا موقف لے کے آئے تھے آپ اپنے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے شورا کا اجلاس تھا اور اجلاس کے بعد ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ تو ایک تو جو حالیہ الیکشن ہوئے، یقیناً یہ ملک کے متنازع ترین الیکشن میں سے ایک الیکشن تھا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جیتنے والی پارٹیاں بھی کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کس حیثیت کے الیکشن ہوئے ہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ بالخصوص پورے ملک میں اور اس صوبے میں انتہائی زیادتی ہوئی، ہمارے لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا بھی گیا ہے، اور پھر نتائج میں بھی رد و بدل کر کے ہمارا راستہ روکا گیا ہے، جس پر ہمیں شدید تحفظات ہے اور ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ایک اضطرابی کیفیت یہ پیدا ہوئی جس پہ پورے ملک میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی نے ایک کالعدم دہشت گرد، ملک دشمن، اسلام دشمن، ایرانی پراکسی جماعت مجلس وحدت المسلمین میں انضمام کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہمیں اس پر شدید تشویش ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں خود پی ٹی آئی رہنماؤں کو، پی ٹی آئی ممبران کو اس پر تشویش ہے۔ آج ہم نے پی ٹی آئی قیادت سے، ممبران اسمبلی سے، چاہنے والوں سے گزارش کی ہے کہ آپ خدا را اس طرف مت جائیے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، ملت کا نقصان ہوگا، مذہب کا نقصان ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پی ٹی آئی کے وہ ممبران اسمبلی جو مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں گے، وہ ایمان ان کا ضائع ہو جائے گا اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ خالصتاً شرعی مسئلہ ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہے، اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان اور ایک عالم دین اور ایک مذہبی جماعت کے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مذہبی رہنمائی کریں۔ یہ نہ ہو کہ سیاست بچاتے بچاتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائے اور ان کا گھریلو سسٹم جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے۔ تو میں پھر آپ کے چینل کے ذریعے بھی پی ٹی آئی کے تمام ممبران سے، قیادت سے، ورکروں سے اپیل کروں گا کہ خدا را ایمان بھی بچائیے، سیاست بھی بچائیے۔ یہ نہ ہو کہ سیاست بچاتے بچاتے آپ کا ایمان چلا جائے۔ ہم نے مل کر آگے بڑھنا ہے، ہم ایک عقیدے، نظریے اور فکر کے لوگ ہیں، ہم نے اس ملک کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش میں تمام سیاسی جماعتوں سے کروں گا کہ اس وقت ملک جن مشکلات سے دوچار ہے، جو بدامنی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غریب جو ہے اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، یہ وقت کھینچا تانی کا نہیں ہے۔ الیکشن جیسے بھی ہوئے، جو بھی آپ کو تحفظات ہے، خدا را مل بیٹھیے، ملک کو آگے لے کر جائیے، اور آپ سب سیاسی جماعتیں جو ہے وہ میثاق پاکستان کو سائن کیجیے، اس عہد کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے غریب عوام کو سہولیات فراہم کرنی ہے، اور ہم نے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی، تو کیا آپ کے جو تحفظات ہیں وہ کسی خاص علاقے کے حوالے سے ہیں یا پورے پاکستان میں جہاں اہل سنت والجماعت کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے حوالے سے؟ میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب والے حلقے کو دیکھ لیجئے، میرے حلقے بٹگرام کے حلقے کو دیکھ لیجئے، آپ حکیم ابراہیم قاسمی صاحب والے حلقے کو دیکھ لیجئے، آپ قائد اہل سنت علامہ محمد احمد الجانی صاحب والے حلقے کو دیکھ لیجئے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ریاست اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سسٹم کا حصہ بناتے۔ دنیا بھر میں حکومتوں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ
وہ الیکشن پروسیس میں شامل ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں ہمیں کہا گیا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ الیکشن نہیں لڑنا، فلاں جگہ پہ آپ نے فلاں کی حمایت کرنی ہے، اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرنا. اس سے ہمارے لوگوں میں مایوسی پھیلی ہے. تو آپ آئندہ کا لائے عمل عدالت جانے کا ہے یا احتجاج کا ہے یا کوئی اور راستہ ہم اپنا عوامی عدالت میں جائیں. عوام کے پاس جائیں گے؟ شکریہ.